السلام علیکم ناظرین کرام، جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرائیں۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ زندگی میں ایسا دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوں تو تارے کے درمیان ضرور رہیں گے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کے طرف گامزن ہو۔ دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز 3 چیزوں میں ہے: کسی سے حاجت نہ چاہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بعض دفعہ لڑائی جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر بڑی تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے تو یقین کیجئے وہ سب سے قیمتی انسان ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کریں۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دولت گھڑی خرید سکتی ہے مگر وقت نہیں، دولت قلم خرید سکتی ہے مگر تحریر نہیں۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بخشتے ہیں۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پہ ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔
خواہشات کو جنون نہ بنائیں، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ کسی کے صبر کو اتنا نہ آزماؤ کہ وہ صبر کو ختم کرنے کے بعد سب کچھ ختم کر دے۔ خاموش رہو، صرف خدا تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافقت سے بہتر ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور باپ فخر کرے۔ انسان کو اہمیت دیا کرے، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب، غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ گھٹیا ہے یا سچ خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں، اور کسی کے غموں میں شریک ہونے سے اس کے غم کم ہو جاتے ہیں۔ عقل مند اور بیوقوف میں یہ فرق ہے کہ عقل والوں کو اپنی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں اور بیوقوفوں کو اس کی غلطیاں دنیا والے بتاتے ہیں۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہے۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، مصیبتوں کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو غم میں دھکیل لیتا ہے، وہ انسان بھی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کو تلاش کرو، اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔